السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، ہمارے چینل دینی محفل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹڈی اللہ کا عذاب ہے یا رحمت۔ کیا ٹڈی قیامت کی نشانی ہے؟ ٹڈیوں سے اپنے کھیت، باغات اور فصلوں کو کیسے بچائیں؟ جب ہم نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں تو اس کے بعد سے کافی سارے لوگوں کے سوالات آنے لگے۔ کیا ٹڈی کھانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کون سی ٹڈی؟ سمندری ٹڈی یا خشکی پر رہنے والی؟ ذبح کر کے کھائی جائے گی یا بغیر ذبح کے؟ آج ہم اسی سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث کریمہ اور پھر ائمہ کرام کے اقوال پیش کریں گے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے۔ 2 مردار مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں شرکت کی اور ان جنگوں میں ہم ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ موطا شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ٹڈی کا گوشت پسند ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عام طور سے لوگ اسے کھاتے نہیں اور جلد ہی یہ مل بھی نہیں پاتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اسے کھا کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کافی مزہ آئے گا، لذیذ لگے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون سی ٹڈی حلال ہے، سمندری یا خشکی پر رہنے والی، اور خشکی میں بھی کون سی ٹڈی؟ ناظرین کرام، احادیث کریمہ میں جن ٹڈیوں کا ذکر آیا ہے ان میں اس بات کی صراحت نہیں مل سکی ہے کہ یہ سمندری ٹڈی ہے یا خشکی پر رہنے والی، لہٰذا حدیث کے عموم کی وجہ سے دونوں ٹڈی کھانا حلال ہوگا۔ خشکی کی کون سی ٹڈی حلال ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں، ٹڈی کھانے پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ ٹڈی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجاز کی ٹڈی اور دوسری اندلس کی۔ پھر اندلس کی ٹڈیوں سے متعلق ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں نقصان ہے، اس لیے اس کا کھانا درست نہیں، لہٰذا ٹڈی کی جس قسم میں نقصان ہو اس کو نہیں کھایا جائے، باقی کو کھایا جائے۔ البتہ احادیث کریمہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں مل سکی ہے، لہٰذا خشکی کی سب ٹڈیوں کو کھایا جائے گا۔ ٹڈی کو ذبح کیا جائے گا یا بغیر ذبح کے کھایا جائے گا؟ ائمہ 4 یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، ٹڈی کا گوشت پاک ہے، ان کا کھانا جائز ہے، چاہے وہ ٹڈی اپنی موت مری ہو یا اس کو ذبح کیا گیا ہو، مسلمان نے اس کا شکار کیا ہو یا غیر مسلم نے، اس کے کچھ حصے کٹ گئے ہوں یا کسی بھی طرح مری ہو، ہر صورت میں اسے کھانا جائز ہے۔ ٹڈی پکانے کا طریقہ، پہلے آپ ٹڈی کو پکڑیں، پھر اس کے پر وغیرہ اور اس کا سر الگ کر دیں، اسے اچھی طرح صاف کر لیں، پھر پانی سے دھوئیں، پھر اپنے طریقے سے پیاز، مرچ، زیرہ، مسالہ وغیرہ ڈال کر اچھی طریقے سے فرائی کریں۔ محترم ناظرین، ٹڈی اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ کیا ٹڈی قیامت کی نشانی ہے؟ ٹڈیوں سے اپنے کھیت اور فصلوں کو کیسے بچایا جائے؟ اس سے متعلق ہم 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں یا اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کے نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل دینی محفل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔